میرے آقا کریم دی عمر مبارک جدوں 12 سال ہوئی حضرت ابو طالب دی کفالت چینے تے حضرت ابو طالب ایک دن ملک شام چلے ننے مصطفیٰ نو سینے لایا پیار کیتا اور کہنے لگے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کچھ مہینے واسطے میں تجارت دی غرض نال ملک شام چلے تے اپنا خیال رکھیں تیری چچی تیرے نال پیار کرنے والی موجود ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ سنیا اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب دیاں باواں چ باواں پا کے سینے نال سینہ لا کے متھا چم کے کہنے لگے چچا جان میں نال نہیں جانا کہنے لگے بیٹا سفر دور دا اور دشوار گزار سفر ہے سونیا تو نرم و نازک پھلاں دے نالوں میں نازک سونیا تیرے واسطہ روک نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اے ویکھیا شفیق چچا جا رہے نے مینوں نال لے کے نہیں جا رہے میرے کریم آقا آپ ایک نکرے بہ کے رون لگ پے نے حضرت ابو طالب نے سینے لایا فرما دے نے بیٹا روندا کیوں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا چچا جان تسی جان دیو نا تواڈے بنا میرا ایک پل بھی گزر نہیں ہوندا تانوں وینا مینوں اپنے باپ دی شفقت یاد آ جاندی ہے تانوں ویکھ کے مینوں اپنے دادا جان دی شفقت یاد آ جاندی ہے تواڈے بنا میرا ایک پل بھی گزارا نہیں تسی کئی مہینے دے سفر تے جا رہے ہو میرا گزر نہیں ہونا میرا گزارا نہیں ہونا حضرت ابو طالب نے کہنے لگے آپ کہنے لگے بیٹا سفر بڑا دور دا ہے سفر بڑا دشوار ہے آپ کہنے لگے آپ نے کیا چچا جان کاش آج میرا بابا عبداللہ زندہ ہوندا انج مینوں کلیاں چھڑ کے کدی نہ جاندا میرے کریم نبی دیاں ہائیں نکل گئیاں حضرت ابو طالب بھی رو پے نے لگیاں والے او چپ نہیں کر دے اتے دئیے لکھ دلا سے ڈر گئے یار بچھوڑا دے اتے جائیے کیڑے پاسے جدو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باپ دا نام لیا باپ دی جدائی دا ذکر ہویا میرے کریم بھی روئے نے شفیق چچا حضرت ابو طالب بھی روئے نے سینے لا کے متھا چمیا کہنے لگے بیٹا رونا تیرا چچا تینو گود چٹھا کے لے کے جاوے گا جتھے تینو دشواری ہوئے گی اپنے کندھیاں تے سوار کر کے لے کے جائے گا چل تیاری کریے اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیاری کر لئیے حضرت ابو طالب قافلے دے نال چلے میرے کریم آقا لجپال آقا ننے مصطفیٰ مکے تو ملک شام دے سفر تے نکلے نے اے پہلا سفر ہے میرے کریم آقا دا میرے محبوب کریم آپ سفر تے جا رہے نے ادھر رستے دے اندر بحیرہ راہب ملک شام دیاں راواں دے اندر کلی پا کے 450 سال تو مصطفیٰ دا انتظار پیا کردا
جدا اصل نام جرجیس سی اور تمام کتب سیر نے لکھیا کہ انہیں 450 سال تو اس بیابان دے اندر ڈیرا لایا ہے، قریب ایک درخت ہے اور انہیں کتاباں پڑھے ہے کہ ایک وقت آن والا ہے وہ جڑا نبیان دا تاجدار اس درخت دے تھلے قیام فرمائے گا، اس درخت دے تھلے قیام کرے گا۔ یہ اس درخت دے نیڑے کلی پا کے بہ گئی کہ سونیا کدوں آویں، لجپالا کدوں آویں گا۔ اللہ اکبر، کائنات اڈیک رہی ہے، زمانہ پیا اڈیک دائے۔ اللہ اکبر، معبد دے قریب ایک درخت ہے، او درخت وال روز او راہب پادری بحیرہ راہب کدے شام نو تک دائے، کدے دنے تک دائے، پل پل تک دائے، سونیا کدوں آویں گا، لجپالا کدوں آویں گا۔ اللہ اکبر، ہن زمانے دے آثار پہ دسدے نے، ہن ہواواں پیاں دسدیاں نے، فضاواں پیاں دسدیاں نے، سونے دا زمانہ قریب آ گیا ہے، محبوب دی جلوہ گری آن والی ہے، کریم لجپال آ رہے نے، سونے حبیب آ رہے نے۔ اللہ اکبر، اے دی تمنا، اے دی محبت، اے دا ذوق، اے دا شوق بددا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہواواں بھی مہک رہیاں نے، فضاواں بھی مہک رہیاں نے، اے زمانہ پہ دسدا ہے، کتاباں پہ دسدیاں نے، سونا آ رہا ہے، لجپال دے آن دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، راہب میرے نبی دا انتظار پہ کردہ ہے، ایک صبح رب دی عبادت پہ کردہ ہے، سجدہ ریزی پہ کردہ ہے، تسبیح و تحلیل پہ کردہ ہے۔ اچانک انہیں سا لیا، سا دے اندر ہوا گئی ہے، ہوا دے اندر سونے دیاں زلفاں دی مہک آئی ہے، نبوت دی خوشبو گئی ہے۔ اے دا دل پکارے ہے جدی اڈیک دے اندر 4 صدیاں انتظار وچ گزاریاں نے، جلدی کر استقبال دیاں تیاریاں کر، رب دا محبوب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، دوڑ کے اپنی چھت تے آیا ہے، دور ویکھے آئے، سجے ویکھے آ، کھبے ویکھے آ، اچانک ایک قافلہ دوروں اے پہاڑی تو اتردا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو گئے نے، منظر بڑا ہی عجیب ہے، قافلے ہزاراں آئے، ہزاراں گزر گئے، لیکن اس قافلے دی شان جدا ہے، اس قافلے دا مقام جدا ہے۔ اور راہب کہندا ہے میں کی تکنا ایک قافلے دے اُتے آسمان تے ایک بدل دا ٹکڑا ہے، جدوں قافلہ رکدا ہے او رک جاندا ہے، جدوں ٹردا ہے بدل ٹر پیندا۔ اللہ اکبر، نشانیاں مل رہیاں نے۔ اچانک نے ویکھیا ایک نور دا حال آئے، ننا جا ایک وجود ہے، کم سن ایک نوجوان ہے، او دا چہرہ نور نال منور ہے، نور دیاں لاٹاں، نور دیاں کرناں او دے چہرے تے برس رہیاں نے، انج لگدے سارے زمانے دا نور اس مصطفیٰ کریم دے، اس لجپال حسین دے چہرے تو نور دی خیرات پہ منگدا ہے۔ اللہ اکبر، قافلہ ٹردا ٹردا، قافلہ ٹردا ٹردا، ہن آخری نشانی پوری ہونے والی ہے، جدوں قافلہ
ٹردا ٹردا اے پہاڑی تو تھلے اترے ہے میدان وچ آیا ہے میدان وچ آ کے او درخت والا آیا ہے او درخت دے قریب آ کے او قافلہ رکے آئے قافلہ درخت دے تھلے آ کے رک جاندا ہے اچانک جدوں او ننا جا وجود درخت دے قریب آیا ہے درخت دیاں ساریاں شاخاں او دے ول جھک کے او دے تے سایہ کر لیا اللہ اکبر نشانی پوری ہو گئی ہے راہب دوڑدا آیا ہے دوڑدا قریب آیا ہے قریب آ کے قافلے والے نو سلام کردا ہے سلام کر کے کہندا ہے کتھوں آئے ہو کہن لگے مکے تو آئے ہاں اللہ اکبر سوال کردا جاندا ہے سوال کردا جاندا ہے جدوں نشانیاں پوریاں ہوئیاں کہن لگا مینوں ایک اذن دے دے وہ اج دوپہر دا کھانا میرے معبد وچ کھانا ہے میری ضیافت نو قبول کر لو اللہ اکبر اور راہب نے ضیافت دا جدو پیغام دیتا ایک قافلے والے حیران ہو جاندے نہیں کیونکہ 450 سال اے راہب اپنے معبد دے اندر بندے نہ اندر کوئی جاندا ہے نہ اے باہر آوندا ہے نہ کسے نال ملدا ہے نہ ملاقات کردا ہے کسے نو رہن کسے نو ملاقات کسے نو ضیافت تے پانی دی کدی دعوت پیش نہیں کردا لیکن اج خود آ کے دوڑ کے محبت دے نال دعوتاں پیش کر رہا ہے اے ضیافت دی التجاواں پہ کردا ہے قافلے والے پوچھ دے نے اے راہب اے پادری اگے بھی آندے رہے اگے کدے محبتاں نہیں کردا اگے کدے دعوتاں نہیں کردا اگے کدے رہن واسطے یا رکن واسطے سانو قیام واسطے ایک لمحہ معبد دے اندر سانو دعوت نہیں دیندا اج سانو ضیافت پیش کر رہے ہیں اج سانو دعوت پیش کر رہے ہیں وجہ کی ہے راہب کہندا ہے اے قافلے والے ہو اگے بھی آندے رہے پر اج تواڈے نال او آیا ہے او جڑا خدا دی خدائی دے اندر سب تو عظیم بھی ہے سب تو کریم بھی ہے اللہ اکبر اشارتاً انہیں گل کر دیتی مصطفیٰ والی اشارہ نہیں کیتا اور گھر چلا جاندہ ہے اپنے معبد دے اندر آیا دعوت دی تیاری کر میرے نبی دی آمد 450 سال یارو جدی اڈیک کیتی ہوئے تے جدوں محبوب آ جائے پھر کنے چاہ کیتے ہونگے پھر کتنے چاہ کیتے ہونگے 450 سال کدے چڑھنا کدی لینا تے محبوب نو صد مارنی سونیا کدوں آویں گا آج جو محبوب آگے ہے اے دیاں التجامہ رنگ لے آئیاں نے ہن دعوت تیاری کردا ہے تے محبوب دی آمد دے ترانے پہ پڑھدا ہے آمد دے ترانے پہ پڑھدا ہے اور کہندا اے بات صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں پلکیں نہ بچھانا ان راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں اللہ
اللہ اکبر کبیرہ دعوت کی تیاری کر لی قافلے والے نے خوب انتظام کیتا پوشاکاں پہنیاں اور خوب سج سنور کے تے میرے نبی دے بارے کچھ لوگ کہن لگے کہ اے بچہ ہے او راہب او بڑا عبادت گزار اور بڑا رب اے مصطفیٰ نو اسی سامان دے کول چھوڑ جائیے اے راکھی کرنگے اسیو دی دعوت کھا کے آ جاواں گے جدوں ایک قافلہ راہب دے معبد ول ٹریا راہب چھت تے کھڑا ہے دیکھ رہے ہیں کہ او بدل جیڑا قافلے نال ٹردا سی او بدل جیڑا قافلے نال ٹردا سی اج نہیں ٹریا اوتھے ہی رکے اوتھے ٹھہر کے تے کسے دا مکھ پیا تکدا ہے قافلے والے آئے بٹھایا راہب کہنے لگا سارے آ گئے ہو کہنے لگے جی سارے آ گئے کہنے لگا سارے نہیں آئے پھر سوچ لو پھر رہتے نہیں گیا کہنے لگے جی سارے آ گئے بس ایک بچہ ہے اس سامان دے کول چھوڑ کے آئے راکھی واسطے راہب دلش کہن لگا کہ او جڑا کائنات دا راکھا بن کے آئے او تھوڑے سامان دی راکھی کرن نہیں آیا او تے سارے جگ دا راکھا بن کے آ گیا کوئی رہتے نہیں گیا کہن لگے جی ایک بچہ کہن لگا جی انہوں بلاؤ برات لاڑے تو بغیر تے نہیں سجدی لاڑا تے کر چھڈ آئے ہو برات نو کیویں قبول کریے محبوب آئے راہب کہن لگا اپنے غلاماں نو قافلے دی خدمت کرو تے مصطفیٰ دا ہاتھ پکڑیا اپنے حجرے دے اندر کہن لگا جی اونا دی خدمت غلام کرنگے تواڈی خدمت اسی آپ کران میرے نبی دے سامنے دسترخوان بچھایا تے محبت دے نالے اکھاں چتھرو لے کے تے نالے نبی دی زیارت پہ کر دے نالے محبوب نو لقمے توڑ کے پیش کر دے کھانا جی اے بھی قبول فرماؤ حضور اے بھی قبول فرماؤ میرے کریم آقا او دیاں اداواں پہ تک دینے یارو کنا خوش بخت جدے تے میرے نبی دی نظر پہ گئی ہوئے گی اللہ اکبر اور دل وچ رو کے رض کر دے سونیا ہجے تیری بے صد دے اندر وقت بڑھائے اور میری زندگی وفا کرے کہ نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کر دیں کدے ہاتھ چوم دائے کدے میرے نبی دے امامے تے بوسا دین دائے کدے میرے نبی دی پشت مبارک تے مہر نبوت نو بوسے دین دائے کہہ دے سونیا اے زمانہ نہیں جاندہ سونے قافلے والے نہیں جاندے حبیبہ میں جاننا ماں تیریاں نشانیاں میں پوریاں نہیں تیریاں شانہ نو میں جاننا ماں سونیا تیریاں عظمتانو میں جاننا ماں حبیبہ 450 سال سونیا تیریاں راما وچ بہ کے تینوں ڈیک دریا ماں سونیا اج تیرے کے ہاتھ بن کے عرض پہ کرنا ماں لجپالا میری نوکری قبول کر لے میری خدمت قبول کر لے میری دعوت قبول کر لے لجپالا شاید ویلے جدو تو اعلان نبوت فرمائے گا میں زندہ ہوما کہ نہ ہوما لیکن سونیا تیرا رب بھی پیا سن دائے تم آپ بھی گواہ ہو جا آج اس بند حجرے دے اندر کریمہ تیرا کلمہ پڑھ کے تیری غلامی وچ آ کے التجا پہ کرنا وا جد روزے محشر اپنے غلامہ دا شمار کرے
وچ اپنے نوکر نو بھی یاد کر لے اللہ اکبر یارو اسی خوش بخت نہیں اسی خوش قسمت نہیں کہ جدیاں راواں کائنات اور کائنات دے راحت کائنات دے سلطان تے نبی اڈیک دے رہے رب نے وہ محبوب سانو عطا کر چھڑے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو حضرت ابو طالب نو کہن لگا کہ اے پیارے ابو طالب ایک کون لگ دے تہاڈا کہن لگے جی میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا بیٹا نہیں ہو سکتا میں کتاباں چ پڑھے ہے کہ یتیم ہوئے گا کہن لگے جی میرا بھتیجا ہے کہن لگے ملک شام نہ لے کے جاؤ واپس چلے جاؤ کیونکہ یہودی جان چکے نے کہ محبوب آ گئے نے اور اولاد اسماعیل چوں آئے نے انہوں نے مصطفیٰ کریم دے نال دشمنی اور آپ دے قتل دے منصوبے بنائے نے اس واسطے نہ لے کے جاؤ اور رامچ بیٹھے نے انہوں نے بھی کتاباں نے دس دیتا ہے کہ انہاں راما تو محبوب آ رہے آئے واپس چلے جاؤ دی حفاظت کرے آجے یہ کوئی عام نہیں یہ اوے کہ جدے واسطے رب نے ساری کائنات بنائی ہے اللہ رب العزت سانو اس محبوب دی سچی غلامی عطا فرمائے